آج جو سورت مریم کی آیت نمبر 26 کو جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ سی اور دلچسپ ڈسکشن ہے، اسپیشلی رمضان کے حوالے سے یا روزے کے حوالے سے۔ قرآن میں صوم کا لفظ جب بھی استعمال ہوا ہے تو ایک طرح سے ایک کام یا رمضان کے ارکان کے حوالے سے استعمال ہوا ہے، مگر واحد جگہ جہاں یہ ارکان کے معنی میں نہیں استعمال ہوا وہ اس آیت میں ہے، صوم کا لفظ، اور یہ حضرت مریم کا صوم الکلام جانا جاتا ہے یا اس کو ریفر کیا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے فاضل صاحب سے درخواست ہوگی کہ اس کا آپ ایک دفعہ ایک لغوی معنی پوری آیت کا کر سکیں یا ایک تاریخی بھی معنی یا اس کے کانٹیکسٹ میں ہمیں اس کو انٹروڈیوس کروائیں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ امید ہے کہ اس کی جو گہرائیاں ہیں اس کانسیپٹ کی وہ ہم اس کو ڈسکس کریں، کیونکہ واقعی میں مختلف تفاسیر میں یہ ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کے بعد کافی خوبصورتی سے کھولا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہر آیت کا ظاہر ہوتا ہے اور ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے، اور قرآن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کے ہر باطن کے 70 باطن ہیں، یعنی اگر گہرائی میں جتنا آپ گہرائی میں جائیں گے، باطن کی گہرائی میں آپ 70 باطن کو کشف کر سکتے ہیں۔ تعویل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس آیت کا باطنی معنی ہے وہ اس آیت کی تعویل کہلاتا ہے، اس آیت کا جو باطنی معنی ہے وہ اس کی تعویل کہلاتا ہے۔ یہ ابن عربی کے نزدیک تعویل یہ ہے، تو اس وجہ سے ابن عربی فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کی تعویل کی جا سکتی ہے، لیکن برخلاف دوسرے مفسرین کے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہر آیت کی تفسیر نہیں ہے، قرآن میں محکمات ہیں، متشابہات ہیں، تو تفسیر ہر آیت کی ہے لیکن تعویل فقط متشابہات کی ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ محکمات اور متشابہات دونوں کی تعویل کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ ہر آیت کے ایک باطنی معنی ہے، تو اس باطنی معنی تک رسائی اور پہنچ جو ہے وہ اس کی تعویل کہلاتی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے ترجمہ کریں گے اس آیت کی، پھر کچھ تفسیری نکات، اور پھر آخر میں ہم اس کی وہ تعویل باطنی معنی جو ابن عربی نے کیا ہے یا دوسرے عرفاء یا عرفانی لحاظ سے کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے فکلی وشربی، پس آپ کھائیں، کلی مؤنث کا صیغہ ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے خطاب ہے، فکلی اے مریم آپ کھائیں، وشربی اور پئیں، وقرری عینن، عین کہتے ہیں آنکھوں کو، قری قرار سے ہے، سکون سے، اپنی آنکھوں کو سکون بخش بنائیں یا اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ فکلی وشربی، کھائیں پئیں اور آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر کوئی آدمی نظر آئے تو فقولی کہہ دیں، انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، اس لیے آج میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی، کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ تو یہ اس آیت کا ظاہری ترجمہ ہے، لیکن اس کی جب تفسیر، اس کو سمجھا جاتا ہے نکات کی گہرائی میں اور اس کی جب تفسیر کی جاتی ہے تو ہر آیت کی تفسیر کے لیے اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ہم پچھلی آیات کو بھی پڑھتے ہیں کہ یہ کیا خطاب ہو رہا ہے مریم سلام اللہ علیہ سے، کون خطاب کر کے کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ خطاب کرنے والا ہے، اللہ ہے، یا اللہ کے حضرت عیسیٰ ہیں، یا حضرت جبرائیل ہیں؟
تو کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے ہاں جب بیٹے عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ ظاہر ہے کسی عورت کے لیے بغیر شوہر کے بچے کی ولادت ہو جانا بہت بڑی پریشانی کا باعث ہوتا ہے، خاص کر کوئی صاحب عفت اور صاحب عصمت بیوی ہو یا کوئی شریف خاتون ہو تو اس کے لیے بہت بڑا داغ اور بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس پریشانی کا حل بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ اے مریم، بچے کے بارے میں نہ آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوگی، نہ کچھ بولنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ آپ کیا کریں، آپ روزہ رکھ لیں، چپ کا روزہ رکھ لیں کہ آج میں نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے نظر مانی ہے کہ کسی سے کلام نہیں کروں گی۔ تو فرمایا کہ مسئلے کا حل ہمارے ذمہ ہے، اگر آپ ایسا کر لیں گی تو اس مسئلے کا حل ہمارے ذمہ ہے۔ اب ہم اس سے پچھلی آیات کی اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں، جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب حضرت بی بی کو وہ درد جب ہوا، درد وہ زچگی کا درد، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے فَأَجَاحَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ 23ویں آیت میں، کہ پھر زچگی کا درد انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے گیا۔ فَأَجَاحَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، نخلہ کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ اس کھجور کے تنے کی طرف لے گیا۔ مخاض وہ درد وہ زچگی کا جو درد ہے اس کو عربی میں مخاض کہا جاتا ہے۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش، کہنے لگی مریم، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور صفحہ فراموشی میں کھو چکی ہوتی۔ تو یہ 23ویں آیت، پھر اس کے بعد فرمایا فناداہا من تحتہا، فرشتے نے، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے مریم کے پائین پا سے آواز دی، فناداہا من تحتہا، نیچے سے آواز دی، اللہ تحزنی، کہ غم نہ کریں، قد جعل ربک، آپ کے پروردگار نے آپ کے لیے، قد جعل ربک تحتک سریا، آپ کے پروردگار نے آپ کے قدموں میں ایک نہر جاری کی ہے، آپ کے پروردگار نے آپ کے قدموں میں ایک نہر جاری کی ہے۔ وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کے تنے کو ہلائیں تو ساقط علیک رطبا جنیا، آپ پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ جنیا کہتے ہیں کہ تازہ پھل جو ہے ہوتا ہے اسے جنیا کہا جاتا ہے عربی میں، رطب کھجور کو کہتے ہیں، کہ یہ جو کھجور کا تنے کی طرف آپ آ گئی ہیں تو اس تنے کو ہلائیں گی تو آپ پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ پھر فرمایا کہ فَكُلِي، آپ کھائیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اب یہ جو ہے فَكُلِي وَاشْرَبِي، آپ کھائیں اور پئیں، یہ کس نے کہا؟ مریم سے۔ اس میں تفاسیر میں اختلاف ہے کہ بعض نے کہا نہیں، یہ چونکہ جو فرشتہ اللہ نے بھیجا تھا وہی فرشتہ کہہ رہا ہے مریم آپ کھائیں ان کھجوروں سے، جو آپ کے پاس کھجور کا درخت ہے آپ ان سے کھائیں۔ لیکن بعض نے کہا نہیں، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ ان تازہ کھجوروں کو کھائیں، وشربی، اور یہ جو نہر تمہارے نیچے سے ہم نے جاری کیا ہے، یہ جو نہر کا پانی ہے اس پانی سے پئیں۔ فناداہا من تحتہا تحتک سریا، تو فکلی کا تعلق تازہ کھجوروں سے ہے، کھانے کا تعلق، اور پینے کا تعلق جو ہے وہ اس نہر کے پانی سے پینے کا تعلق ہے، اللہ نے معجزے سے جاری کیا تھا۔
قرآن کی اس آیت اور پیغمبر کی اور احادیث یا اہل البیت سے بھی بہت ساری روایات ہیں کہ جن میں واضح بیان کیا گیا ہے کہ کسی خاتون اور عورت کے لیے وضع حمل کے بعد سب سے مناسب غذا وہ کھجور ہے۔ حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ نے اپنی مادر گرامی مریم سے گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں حضرت عیسیٰ نے کھانے اور پینے کی بات کی ہے۔ تو یہ کھانا اور پینا یہ بھی خارق العادہ اور معجزے سے ہوا ہے کہ اللہ نے وہ کھجور کا درخت بھی اور اسی طریقے سے وہ جو نہر اور جو چشمہ جاری کیا وہ بھی ایک خارق العادہ اور معجزے سے ہوا تھا، جو کہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی جو نگرانی اور پریشانی تھی اس کو کرنے کے لیے اللہ نے یہ دو چیزیں خارق العادہ بیان کی ہیں کہ جو مریم کی مستقبل اور آئندہ کی پریشانی جو تھی وہ بچے کی ولادت کے بعد کے معاشرے کی طرف سے تہمتیں لگیں گی، اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو حضرت عیسیٰ کے توسط سے یہ ایک نوید اور خوشخبری سنائی۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ وَقَرِّ عَيْنًا، کہ آنکھیں ٹھنڈی کریں، کھائیں پیئیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ تو یہ آنکھیں ٹھنڈی کرنا معجزات سے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو تمہیں پریشانی لاحق ہے وہ پریشانی اب تمہاری ختم ہو جائے گی، اور یہ بات تمہارے لیے باعث مسرت اور باعث خوشی ہے۔ یہ دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ یہ تھا کہ شاید آنکھیں ٹھنڈی کرنا مراد یہ ہے کہ وہ بیٹے کی ولادت جو ہوتی ہے وہ بھی ماں کے لیے تسکین کا باعث بنتی ہے، ماں کا دل اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو ماں کے دل کی ٹھنڈک کیا ہے، وہ اولاد کو کہا گیا ہے۔ تو حضرت مریم کا بچے دار ہونا یا فرزنددار ہونا یہ بھی وہ آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا باعث بنا ہے۔ تو آنکھیں ٹھنڈی کریں، اور ایک قسم کی شاباش اور تبریک اور مبارک دی جا رہی ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد ماں کو تبریک کہنا ایک اچھا اور پسندیدہ عمل ہے قرآن کی روح سے، کہ اب حضرت مریم کو یا جبرائیل یا عیسیٰ علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ آپ کھائیں اور پیئیں، تو اب عیسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے یہ اپنا وظیفہ اور اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں کہ میری ماں پہ لوگ ناروا نامناسب تہمتیں لگائیں گے، تو اب ان تہمتوں کے مقابلے میں اپنی ماں کا دفاع کرنا یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنا ایک وظیفہ اور شرعی ذمہ داری سمجھ رہے تھے۔ تو اس وجہ سے فرمایا اے میری ماں فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تم دیکھو کوئی بشر آ رہا ہے تو فَقُلِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اسے کہہ دیں کہ میں نے آج کے دن روزہ رکھا ہے کہ میں کسی سے کلام نہیں کروں گی۔ فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ، اب اس حضرت عیسیٰ کی اور یا جبرائیل یا اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ عمل کر کے اپنی نظر کو منعقد کر لیا۔ اپنی ان کی نظر کیا ہے، جو منت مانی تھی وہ منعقد ہو گئی۔ جب منعقد ہو گئی تو اب اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا مریم سلام اللہ علیہ پہ واجب تھا۔
مریم سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی سے اپنے روزہ کو اللہ تعالی کی رحمت واسعہ سے ربط دے کر اعلان کیا کہ انی نذرت للرحمن صوما. تو ہر انسان ویسے بھی اللہ کی رحمت کے مقابلے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن جو روزہ دار ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی جو رحمت واسعہ ہے اس رحمت واسعہ سے بہرہ مند ہونا چاہیے. یہ رحمت واسعہ سے بہرہ مند ہونا یہ روزہ دار کے لیے ایک ایسا عمل ہے جسے اس آیت میں توصیہ اور وصیت کی گئی ہے. پھر فرمایا انی نذرت للرحمن. اب اللہ نے رحمان کی بات کی ہے، یہاں پہ رحمان، انی نذرت للہ نہیں کہا بلکہ للرحمن کہا ہے. تو قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اور رحمان اور رحیم ہے. تو اللہ کے بعد جو سب سے بڑا اسم الہی ہے وہ رحمان ہے. تو اس وجہ سے رحمان کیا ہے، وہ اللہ کے ساتھ آتا ہے. فناداہا فکلی وشربی، یہ ساری کی ساری جو باتیں اس مریم سلام اللہ علیہ سے کی گئیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مریم کی روح اور مریم کی جسم کی مراقبت کو مد نظر رکھ کر یہ چیزیں کہی گئی. تو یہ اس بات پہ واضح دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قسم کی مراقبت حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے جسم و روح کو شامل حال تھی. اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت، نظر کرامت نہ ہوتی تو مریم سلام اللہ علیہ جس طرح پریشان ہو گئی تھی تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو اس وجہ سے ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مریم کے جسم و روح دونوں کو مد نظر رکھ کر یہ فرما رہا ہے کہ میں مریم تو تمام حالات میں میری رحمت اور میرے کرم کے سائے تلے ہے، لہذا کسی انسان اور بشر کی جرت نہیں ہے کہ وہ تجھے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکیں، چاہے وہ تہمت کے ذریعے سے ہو چاہے ویسے. چیز جو ادیان میں کہی گئی ہے، روزہ، چپ کا روزہ رکھنا، کہتے ہیں کہ جو آئین مریم تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ دین یہود جو تھا پہلے سے چلا آ رہا تھا، دین یہود میں چپ کا جو روزہ تھا وہ ایک راجے اور ایک پسندیدہ اور ایک ثواب کا کام تھا. تو اس وجہ سے جو مریم نے بات کی ہے وہ خلاف شریعت بھی نہیں تھی، وہ شریعت کے عین مطابق تھی. فرمایا انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے. تو یہ جو روزہ اس زمانے میں اس شریعت میں چپ کا روزہ جائز تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں چپ کا روزہ وہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. تو لہذا فرمایا فَلَا نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. ویسے تو روزہ کو کھانے پینے سے رکنے کا نام فقط نہیں ہے، بلکہ روزے کا تعلق یہ ہے جہاں آپ کھانے پینے سے رکیں وہاں آپ تمام جتنے بھی رذیلہ صفات اور ناپسندیدہ عمل ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہیں، ان سب سے اجتناب کرنے کا نام روزہ ہے. حقیقی روزہ دار وہ ہے جو ان ساری چیزوں سے کیا کہتے ہیں رکے، جو ساری چیزوں سے نہ رک پائے وہ حقیقی روزہ دار نہیں ہے. تو فرمایا کہ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں آج کے دن کسی بشر سے کلام نہیں کروں گی. تو یہ ایک وہ چیز تھی کہ جو روزے کے متعلق انہوں نے
کہا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، تو کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ چپ کا روزہ رکھنا اس وقت اس دین میں ایک راجے اور شرعی عمل تھا. اب یہ ایک کیا کہتے ہیں، اس سے اور بھی کافی سارے نکات اس سے مفسرین نے بیان کیے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ایک چیز جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی اس ضمن میں جو چیز نقل ہوئی ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ ان الصیام لیس من الطعام والشراب وحدہ قالت مریم انی نذرت للرحمن صوما صوما صمتا. امام جعفر صادق سے یہ روایت ہوئی ہے کہ روزہ فقط کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. مریم سلام اللہ علیہ نے کہا تھا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے سکوت کا روزہ، کہ وہ جو ناپسندیدہ لغویات ہیں ان سب سے رکنے کا نام روزہ ہے. حقیقی روزہ دار وہ ہے کہ جو اپنی زبان کو بھی ناپسندیدہ عمل سے روکے اور اپنے اعضاء اور جوارح کو بھی. تو یہ اس میں تیسری چیز، ایک آخری چیز جو اس میں ذکر کی گئی ہے کہ انی نذرت للرحمن کہا گیا. تو نظر جو مانی جاتی ہے، منت جو مانی جاتی ہے، وہ رحمان کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قصد قربت نظر میں شرط ہے. فقولی انی نذرت للرحمن صوما. اب یہ ایک وہ تفسیری نکات ہیں جو کہ مختلف مفسرین نے اس آیت میں اخذ کیے ہیں، اور بھی بہت سارے، جہاں جتنا انسان ان میں تدبر تفکر کرے گا بہت ساری چیزیں اس سے واضح ہوں گی. لیکن یہ ایک تفسیر تھی. اب اس تفسیر سے جب ہم ایک باطنی معنی جو عارف اخذ کرتا ہے، وہ جو صاحب کشف و شہود ہے وہ اخذ کرتا ہے، تو وہ شاید اس کو ایک دوسری نگاہ سے اس آیت کو دیکھے گا. وہ جب اس آیت پہ نگاہ کرتا ہے تو جب اس آیت کو دیکھتا ہے کہ فقلی، اللہ نے فرمایا آپ کھائیں، تو کہتے ہیں اللہ قرآن میں اور جگہ پہ بھی اللہ آکلوا من فوقہم، جو عباد الرحمن ہیں، وہ جو نیک بندے ہیں، جو مانوی لحاظ سے، روحانی اعتبار سے بلند مقام رکھتے ہیں، تو وہ ان کا کھانا پینا اوپر سے ہے. ان کی جو غذا ہے وہ معنویات، وہ روحانیات، وہ علم ہے، وہ روحانی علم ہے جو اللہ اوپر کی طرف سے اسے نازل ہوتا ہے. ویسے بھی علم جب انسان علم کے مراحل طے کرتا ہے تو علم میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اپنی جو فکر، اپنی ذہن، اپنی عقل جب ایک مسئلے کی گہرائی میں صرف کرتا ہے، تدبر و تفکر کرتا ہے، تو جب اگر ساتھ اس کی تہذیب نفس ہو، تزکیہ نفس ہو، تو اب یہ تزکیہ نفس اور کشف و شہود جو اس کا ایک اعلیٰ مرتبہ ہے، اس کے ذریعے سے انسان کیا ہے، وہ جو جنہیں فلسفے کی اصطلاح میں علل عالیہ کہا جاتا ہے، وہ بلند علتیں اوپر جو اس عالم بالا میں ہیں، مقام واحدیت سے جب نیچے ساری چیزوں جاری ہوتی ہیں، تو یہ انسان کی جو نفس کاملہ ہے، نفس ناطقہ ہے، اس کا جب اتصال ہوتا ہے ان علل سے، تو ان علل سے وہ علم اخذ کرتی ہیں. تو وہ جو فقلی کا تعلق وہ حقائق ہیں، وہ تعالی رتب الحقائق، وہ تازہ حقائق جسے ابن عربی نے بھی بیان کیا ہے، وہ حقائق ہیں جو اوپر سے فیض کیے جاتے ہیں. وہ اللہ جواد الاطلاق ہے، تو اوپر سے وہ حقائق
اور وہ علوم کاملہ جو ہیں وہ اس نفس ناطقہ جب اعلیٰ مرتبے پہ پہنچتا ہے تو اس نفس ناطقہ کو اوپر سے القاء کیے جاتے ہیں. فقلی کا تعلق ان القاء سے ہے، القاء معارف الہیہ اور علوم الہیہ، القاء علوم الہیہ، معارف الہیہ اور حقائق الہیہ ہے. اور وشربی کا تعلق جو ہے وہ انسان جو اس عالم میں رہتے ہوئے، عالم شہادت میں رہ کر، جو اس عالم شہادت کے لوازمات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر وہ جو ایک علوم یہ جو حسیات کا جو علم ہے، اور یہ انسان جتنے بھی نیچے سارے کے سارے وہ مظاہر الہیہ کو دیکھتا ہے، تو وہ جو تجلیات، وہ جو فیض اوپر سے القاء ہوا ہے اس انسان کامل کو، نفس کاملہ کو، تو یہ جو اوپر سے القاء شدہ علم، وہ فیض الہی، وہ تجلی جو اسے ہوئی ہے، ان سب کو عالم شہادت میں مختلف مظاہر کے اوپر منطبق کرتا ہے، یا مختلف مظاہر کے اوپر اس کی جب تطبیق اسے دیتا ہے، لاگو کرتا ہے، تو یہیں سے کہا گیا ہے فکلی، وہ جو کھائیں اور پئیں کہ جو آپ تک وہ چیز آپ نے حاصل کی ہے، اوپر سے القاء ہوئی ہے، اوپر سے القاء شدہ کو منطبق کریں اس عالم میں وہ جو مصادیق اور مظاہر الہیہ ہیں. وقر عینن، اور اپنی آنکھیں اسی سے ٹھنڈی کریں. آپ کی آنکھیں، آپ کی جتنے بھی ابزار نالج ہیں، وسائل علوم کے جو وسائل ہیں، وہ جب اوپر سے فیض شدہ چیز جب اس عالم میں منطبق ہوگی تو اس منطبق کے نتیجے میں انسان کا پورا وجود اور ابزار علم ہے وہ اس کے لیے تسلی کا باعث اور اس کے لیے آرام بخش ہوں گے. تو فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، جب ایسا کر لیں فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب دیکھیں بشر کو تو فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. یہ بشر، وہ بشر جو محجوب ہیں، جن کے آگے پردے حائل ہیں، وہ اس عالم سے بالا ان کی چشم باطنی رکھتے نہیں ہیں کہ ان باطن کو دیکھ سکیں. تو جن کے پاس وہ چشم باطنی نہیں ہیں، وہ سب کچھ جو کچھ پردوں میں اسے ملی ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو لہذا ہے مریم، جب تم ان کو دیکھیں، ایسے افراد کو دیکھیں، تو یہ علوم الہیہ کے وہ لوگ قابل نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ محجوب ہیں، ان کے آگے پردے ہیں جن پردوں کے نتیجے میں وہ ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے. جب نہیں سمجھ سکتے ان چیزوں کو، چونکہ وہ محجوب ہیں، آگے پردے ہیں، تو اب ایسے افراد کا جب سامنا کرنا ہو تمہیں، تو کہیں انی نظرت للرحمن فلا نکلم اليوم انسیا، میں چپ کا روزہ رکھا ہے، ان سے کلام نہیں کروں گی. تو ایسے لوگوں سے پھر وہ کلام نہ کریں کہ جن کے اندر استعداد ہی نہیں ہے، جن کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ جو اس کو سمجھ ہی نہیں سکیں گی. تو اس کا ایک ظاہری معنی تھا، وہ ہم نے بیان کیا، وہ ترجمہ تھا. ایک تفسیر تھی جو مختلف نکات تھے، اگرچہ تفسیری نکات اس کے اندر اور بھی ایک لفظ میں ہم فکر کریں. ابھی صوم کے متعلق بھی ہم نے مختصر بیان کیا، لیکن صوم کے خود حقیقت صوم پہ بھی بہت بڑی بحث ہو سکتی ہے. تیسری جو چیز تھی تعویل، یعنی اس کا تعویل جو عرفان میں اور ابن عربی نے جسے تعویل کہتے ہیں کہ وہ عارف کا وہ جو باطنی معنی ہے وہ تعویل کہلاتا ہے. تو اس آیت کا جو باطنی معنی جو ابن عربی یا امثال ابن عربی نے کیا ہے وہ یہی ہے کہ اس علم کے قابل
جو محجوب لوگ ہیں وہ نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ محجوب اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. محجوب ان کے آگے پردے ہیں، جب پردے والا کیسے اسے ایسے چیزوں کو سمجھ سکے گا. تو یہ اس کا ایک تعویلی معنی ہے جو میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے. اب اگر کسی پاس کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. شکریہ فیضل صاحب، بہت واضح تھا کہ جس طرح آپ نے ہمیں ترجمے سے تعویل تک لے کر گئے. تو جسمانی ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری کرتا ہے. اس میں جو انسان ہے وہ اگر اس کی معنویت کی طرف دیکھے یا اس کی جمال اور خوبصورتی کی طرف دیکھے تو اس سے اس کو جو ہے وہ اصل ایک کیا کہتے ہیں ایک سیٹسفیکشن یا ایک جو ہے نا اس کا مطلب اس کا پیٹ جو ہے یا اس کا جو اصل پیٹ جو جس کا انسانی پیٹ جس کو ہمیں جس کو بول سکیں گے وہ اس کی معنویت سے پورا ہوتا ہے. تو اور میں جیسے فخر الدین رازی کے ہاں انہوں نے بولا کہ جیسے جسم کا عالم جو ہے وہ روح کے عالم سے کم ہے، مطلب روح کا عالم زیادہ شدید ہے. تو اس آیت میں ایک طرح روح کے عالم کا جو ہے ایک شفا دی گئی ہے.